السلام علیکم ناظرین، افطاری کے وقت کچھ لوگ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دن بھر کی ساری محنت پر پانی پھرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسی غلطیاں کرنے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ افطاری کا عمل اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ دن بھر کے روزے کے بعد شام کے وقت تھکا ہارا، بھوکا پیاسا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی دینے والا روزے دار جب کھانا سامنے رکھ کر بیٹھتا ہے اور سب کچھ اپنے سامنے ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اذان کا انتظار کرتا رہتا ہے، تو اللہ کو اس کی یہ ادا بہت زیادہ پسند آتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت اس وقت اپنے بندوں پر خصوصی رحمت کی نگاہ ڈالتے ہیں اور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اس وقت کی رحمتوں اور برکتوں کو اپنی چند ایک غلطیوں کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ افطاری کے بارے میں چند عمومی غلطیاں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں، ہم ان کو ابھی بیان کرتے ہیں، تو اس سے حتی الامکان بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی غلطی اور جو اکثر لوگوں میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ افطاری کا وقت ہونے کے باوجود وہ خود جان بوجھ کر اس میں تاخیر کر دیتے ہیں، دیر کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا پتہ ابھی تک وقت ہوا یا نہیں، ہمارا روزہ نہ خراب ہو جائے۔ ایسا نہیں، افطاری کا جب وقت ہو جائے تو فوراً روزہ افطار کر دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ وہیں پر کچھ لوگ دوسری طرف ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ جلد بازی کرتے ہیں، یعنی ابھی افطار کا وقت ہوا ہی نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ہی روزہ افطار کر لیتے ہیں، اور یہ والی غلطی پہلی والی غلطی سے زیادہ بڑی ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اگر افطاری کا وقت نہیں ہوا اور کسی نے روزہ کھول دیا، افطار کر لیا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلی صورت میں تو صرف روزہ مکروہ تھا، لیکن اس صورت میں روزہ بالکل ہی ختم ہو گیا، دن بھر کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ لہٰذا اپنے علاقے کے حساب سے آپ ٹائم ٹیبل اپنے پاس رکھیں، جب روزے کا وقت ہو تو اس وقت فوراً افطار کر لیں، نہ اس وقت سے پہلے اور نہ اس وقت سے بہت زیادہ تاخیر کرنے کے بعد۔ ایک عمومی غلطی وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ افطاری کے وقت کو لوگ عموماً تیاری میں اور خرید و فروخت اور شاپنگ وغیرہ میں ضائع کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بابرکت وقت ہوتا ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں، نہ یہ کہ تیاری میں یا خرید و فروخت میں آپ اس وقت کو ضائع کر دیں۔ اگر آپ نے تیاری اور خرید و فروخت کرنی ہے تو وہ افطاری سے کافی دیر پہلے کر لیں، تاکہ افطاری سے قریب آپ دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ دعا ایسی دعا ہوگی کہ جو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ ایک اور غلطی جو لوگوں میں دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ افطاری کے وقت بہت زیادہ اسراف اور فضول خرچی کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کر وہ افطار کا اہتمام کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چونکہ وہ سب چیزیں استعمال نہیں ہوتی، اس لیے افطاری کے بعد عموماً کھانے کی وہ چیزیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، ڈسٹ بین اور کوڑا دان کی نظر ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک تو رزق کی بہت زیادہ بے قدری ہے، اور دوسرا یہ اسراف میں بھی آتا ہے، اور دونوں چیزیں ممنوع ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت رزق چھین بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اپنی حیثیت کے مطابق اہتمام کریں، اتنا اہتمام کریں کہ جتنا آسانی سے ختم ہو سکے، کھایا جا سکے۔ اگر زائد کا آپ اہتمام کریں گے تو یہ رزق کی ناقدری ہوگی۔ بعض لوگوں میں ایک کوتاہی یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ بہت زیادہ وہ کھاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے جماعت کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، افطاری کے وقت اتنا کھائیں یا اتنی دیر تک کھاتے رہیں کہ جب تک نماز کا وقت نہ ہو جائے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً نماز کے لیے تشریف لے جائیں اور جماعت سے نماز ادا کریں۔ ایک اور بات جو آپ کو تقریباً آج کل ہر ایک گھر میں دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ لوگ افطاری کے وقت وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ معیاری وقت کے مطابق روزہ کھولنا چاہتے ہیں اور ٹی وی پر ہمیں معیاری وقت ملے گا، اس لیے ہم یہ ٹی وی دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ افطاری کے وقت ٹی وی کھولنا بہت بڑی غلطی ہے، اس لیے کہ اس سے آپ آنکھوں اور کانوں کے گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ٹی وی پر آپ کو ہر وقت موسیقی اور میوزک ہی سننے کو ملے گا۔ لہٰذا اس بابرکت اور قیمتی وقت کو ٹی وی دیکھنے میں ضائع کرنے کے بجائے آپ دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ رب العزت سے دعاؤں میں اور اگر ذکر میں آپ اس وقت کو صرف کریں گے تو
تو انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ ناظرین، امید ہے کہ ان تمام غلطیوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے اور اپنے روزے کو ضائع اور مکروہ ہونے سے بچائیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔